شیعہ پہلا مانتے ہیں، سنی چوتھا اور آخری مانتے ہیں۔ شیعوں کا دین شروع ہوتا ہے علی سے، سنیوں کا مکمل ہوتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں سر؟ جہاں شیعہ جواب نہیں دے سکتے وہاں برادران اہل سنت جواب دے جاتے ہیں۔ توجہ چاہتے ہیں؟ ایک صدر آیا تھا ضیاء الحق، اس نے مولویوں کی میٹنگ بلائی کہ تاریخ اسلام نئے سرے سے لکھو اور اس میں ذکر علی نہ آئے۔ توجہ ہے؟ وہ واپس کیا، علماء کی میٹنگ ختم کر کے باورچی سے کہنے لگا چائے لاؤ۔ باورچی تھا بریلوی اہل سنت، عاشق مولا علی۔ وہ گرم کھولتا ہوا پانی پیالی میں ڈال کے لے آیا تو ضیاء الحق نے کہا اس میں پتی تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا ہو نہ ہو چائے کی طرح گرم ہے۔ اس نے کہا کہ پتی کے بغیر تو چائے نہیں بنتی۔ اس نے کہا صدر صاحب پھر اتنا بھی سوچ لے کہ اگر پتی کے بغیر چائے نہیں بنتی تو علی کے بغیر اسلام بھی نہیں بنتا۔ علی کے بغیر اسلام بھی نہیں بنتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کل سے تجھے چھٹی ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا مجھے تو یہاں سے چھٹی ملی، تیری جنت سے بھی چھٹی۔ توجہ ہے صاحب؟ لو میرے عزیزو، زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا، بیان کو سمیٹنا۔ چنانچہ جو بھی یہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، جو بھی تمنا کر کے مرے گا امام کی زیارت کی، تو بخاری شریف میں یہ ہے کہ جب بھی امام ظاہر ہوں گے اس کو اللہ پھر زندہ کر دے گا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ضروری ہے امام کا وجود؟ تو قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح الامین اور فرشتے اس رات اترتے رہتے ہیں، من کل امر سلام، سلامتی کے امر کو لے کر۔ توجہ ہے؟ اور واپس جاتے وقت وہ امر کس کے حوالے کرتے ہیں؟ جس کے حوالے کرتے ہیں وہ ہے صاحب الامر۔ تو جب تک انا انزلنا میں لفظ امر رہے گا صاحب الامر کا وجود بھی باقی رہے گا، اور جب
آپ سب حضرات امام کے پاس پہنچیں گے تو امام کے ناصروں میں شمار اور روایات میں ہے ہر مدد کرنے والے کے لیے اسلحہ آسمان سے آئے گا جس پر مدد کرنے والے کا نام بلدیت سماعت لکھا ہوا پھر مولا آپ کو ساتھ لے کر کعبے سے چلیں گے اور کربلا اپنے جد مظلوم کی زری پکڑ کے کہیں گے مظلوم دادا میں سلام کرتا ہوں۔ آواز آئے گی میرے لال کاش کہ تو انہی مددگاروں کے ساتھ کربلا میں ہو تو میرا ہم شکل پیمبر بیٹا پرچھیوں سے نہ مارا جاتا اگر تو ہوتا اور تیرے مددگار ہوتے میں 6 مہینے کے لال کے لیے پانی کا سوال ہی نہ بنتا مجھے پانی نہ ملنے کا دکھ نہیں ہے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے مانگنا پڑا جسے مانگنا آتا ہی نہیں سوال اسے کرنا پڑ گیا جس کے در پہ دنیا سوالی بن گئی خدا کی قسم ہندوؤں سے مانگتا پورا ہو جاتا عیسائیوں سے مانگتا پورا ہو جاتا سوال بھی دولت اور حکومت کا نہیں پانی اب آپ سوچیں 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنا پانی چاہتے ہیں جب مائیں 6 مہینے کے بچے کو پانی پلاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نہ گلاس سے نہ جگ سے پیالی میں پانی ڈال کر 2 انگلیاں بھگو کر اس پہ ہونٹ سے دکھ یہ ہے کہ مانگا پانی جب آپ نے آ گیا تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ وہ دلیر مولا حسین جو کڑیل جوان کی لاش خیمے میں لے آیا تھا قاسم کے ٹکڑے گٹری بنا کر سر کو اٹھا لایا کیا سر کی لاش اتنی وزنی تھی کہ خیمے میں نہ لایا کیوں نہ لایا جب میں نے 12ویں سرکار کی زیارت پڑھی تو سمجھ میں آیا تیر کا کام ہے جہاں لگے وہاں سوراخ کرے مگر جو تیر سر کو لگا اس نے سوراخ نہیں کیا مولا فرماتے ہیں ذبح من الاذن الى الاذن اس اونٹے شہید پر سلام جو اس کان سے اس کان تک ذبح سمجھ گیا یہ سال یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی یا بھوکی مر جائے گی میں اسے دفن کیوں نہ کر دوں دفن کے ارادے سے لے کر چلے اور میرے عزیزوں یہاں ایک بہت بڑے سنی عالم کی کتاب میں نے پڑھی لکھنؤ کے ہیں علامہ محمد مبین فرنگی محلی اہل سنت والے اس نے عجیب بات لکھی کہ جب دفن کرنے کے لیے چلے نا اصغر کو تو اس بچے کی بہن دوڑتی بھی خیمے سے باہر قریب آ کر کہنے لگی بابا اصغر زیادہ پیارا تھا اسے پانی پلا دیا میں بھی تو پیاسی ہوں پوچھا بیٹا تیری پیاس کیسے بجھے اس نے معصوم بچیوں کی طرح ایک دم کہا بابا اگر آپ اجازت دیں میں بھائی کا منہ چوم جب اصغر کا منہ چومنے کے لیے ہوا کا دامن ہٹایا گلے پر نظر پڑی منہ چومنا بھول گئی دوڑی خیمے کہتی اماں جلدی آ دیکھ میرا بھائی کیسے پانی پی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی علی اصغر کی اماں خیمے کے در پہ آ گئی علامہ مبین لکھتے ہیں سنی ہیں عالم مگر کیا بات لکھی انہوں نے کہ جیسے ہی
امام حسین نے کہا علی اصغر کی اماں دونوں ہاتھ نکالو چادر سے باہر، تو زمین کربلا کو اس وقت جھٹکا لگا جب حسین نے انا للہ پڑھ کے بیٹے کی لاش ماں کے ہاتھوں میں، اور جیسے ہی ماں کی نظر اصغر کے گلے پہ پڑی، ٹھنڈی سانس لے کر ایک جملہ کہا، جب جملہ ختم ہوا ماں کے سارے بال سفید، سن سکو گے جملہ؟ اصغر کے گلے کو دیکھ کر کہا اصغر کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا؟ اس کے گھر کوئی بچہ بچی نہیں تھا۔ لو عزیزان محترم، حسین ابن علی نے گرم ریت ہٹا کر اس پھول کو اس میں رکھ دیا، اور جب ماں نے یہ دیکھا نا کہ صحرا میں ایک ننھی سی قبر بنی ہوئی ہے تو قبر پہ بیٹھ گئی، ساتھ ہی دیکھا قبر کے بڑے بھائی علی اکبر کی لاش پڑی، ماں نے جلدی سے اکبر کا ہاتھ اٹھایا اصغر کی قبر پہ اور اکبر کے قریب جا کر کہا اکبر تیرا چھوٹا بھائی آدھی رات کو دودھ کے لیے اٹھتا، ڈراؤنے جنگل میں چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، یہ ڈرنے نہ پائے، اور یہ کہہ کر چلی گئی۔ خدا مند عالم ان ہستیوں کے صدقے میں آپ کی عبادت قبول فرمائے اور ملت مسلمہ میں اتنا اتحاد پیدا کرے کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو، مقبوضوں کو بار قرض سے نجات۔ اچھا عزیزو، زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا